اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے ایک نبی آئے تھے اس دنیا کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بالکل صاف صاف ایک ایک بات بیان فرمائی۔ یوں فرمایا کہ تمام کے تمام جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کی ماں بھی تھی، ان کے باپ بھی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ماں کی شادی نہیں ہوئی، جن کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، چھوا نہیں تھا، بغیر شادی کے بس اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے بدن مبارک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم رحم و بہینے پر پہ پیدا ہوئے، محض اللہ کے حکم سے۔ یعنی تمام کے تمام جو عادت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے، یہ طریقہ ہے اس دنیا میں چلنے کا، پیدا ہونے کا، اس سے الگ ہٹ گئے۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ، جنہیں موقع ملا زبان چلانے کا چلائی۔ تو پھر حضرت مریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، چپ رہی اللہ کے حکم سے، اور اشارہ کر دیا یہ بچہ خود بتائے۔ اور ایک دن کا بچہ جسے آنکھ نہیں کھول سکتا ڈھنگ سے، جو رو سکتا نہیں ڈھنگ سے، جسے ہنسنا نہیں آتا، اس نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور ایک ایک شخص نے سنا ہے کہ میں ہوں عبداللہ، اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ نے مجھے وجعلنی نبیا، یہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میری ماں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ ایک دن کا بچہ، وہیں سے بات شروع کر دیا حضرت عیسیٰ نے۔ ایک زمانہ گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم عجب شخصیت ہوئے۔ اگر کسی اندھے کو ہاتھ لگا دیا اس کی آنکھ پر، وہ دیکھنے لگا، پیدائشی اندھا، کوڑی تھا۔ بڑے بڑے حکماء نے جواب دیا صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا، ہاتھ پھر، ارے صحیح ہو گیا، کہاں کی بات لے کے بیٹھ گیا، ارے کوئی مر گیا اسے بھی زندہ کر کے دکھا دیا اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ چڑیے جو ہوتی ہیں، چڑیے ہمارے یہاں بھی کمہار بنا دیتے ہیں، کبوتر چڑیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنائی تھی اور زندہ کر کے اڑا دیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا، گھیر لیا دشمنوں نے، یہودیوں نے گھیر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آج قتل کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسے عجب طریقے سے پیدا ہوئے تھے، جیسے عجب طریقے سے زندگی گزاری، اسی عجب طریقے سے آسمانوں کی طرف بلند بھی ہو گئے۔ انتقال نہیں، وہ آج بھی زندہ۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، چلے گئے آسمان، بات ختم ہو گئی۔ اور ایک جملہ کہہ کر ورڈز کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صاحب۔ اگر یوں کہنے لگے کہ آج تک جتنے نبیوں کی خوشخبری دی گئی ان میں جھول تھا، صاف نہیں بتایا گیا، اشارے کیے گئے تھے، قرآن کہتا ہے نہیں، اشارہ نہیں تھا، صاف بتایا گیا تھا کہ اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، مسجد اقصی جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے، اس وقت بھی
اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی. جس وقت حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وفات پا گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برابر میں آرام فرمانے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے اور فوجیں جاتی ہیں بیت المقدس جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ بیت المقدس شہر کے اندر ہے. اس کا محاصرہ کر لیا گیا, گھیر لیا گیا. پادریوں نے کہہ دیا کہ کوئی بیت المقدس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا سلامت چلی جائے ہو نہیں سکتا. بس ایک قوم آئے گی, اگر فتح ہے تو اسی کے ہاتھ. میں عرض کر رہا ہوں اتنا صاف صاف بیان کیا. انہوں نے دیکھا پادری آئے اور بیت المقدس کی دیواروں پر چڑھے, دیکھا کہ ایک بھی شخص ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ سربراہ ہو ایسا ہوگا. کہہ دیا کہ نہیں, بے فکر رہو, تمہارے شہر پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, بیٹھے رہو. بیت المقدس کے جو فوجی تھے وہ گھبرا رہے ہیں, کہہ رہے تو مار لیں گے. کہ نہیں مار سکتے, کچھ نہیں کریں. ادھر پیغام بھجوایا گیا کہ بھائی تم یا تو واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو فوج اس بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرے گی, جس کو فتح ملے گی, اس کا سربراہ ایسا 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 اور ایسا. سنا گیا, کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی, حضرت عمر تو ایسا ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں مدینہ منورہ سے اور پہنچے ہیں بیت المقدس, اور ادھر پادری چھڑے ہوئے ہیں دیواریں بیت المقدس کے اوپر, اور دیکھتے ہیں ایک طرف کتاب میں دیکھتے ہیں, ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب کی طرف دیکھتے ہیں, ایک طرف کتاب کی طرف دیکھتے ہیں, ایک طرف میرے عمر کی طرف دیکھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بس چابی ان کے حوالے کر. خیر اسی میں بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی کے بارے میں, ہم نے تو صحابہ کے بارے میں بھی ایک بات انجیل اور تورات کے اندر بالکل وضاحت سے بیان کرتی ہے. اور یہ عیسائی ہوں, یہ یہودی ہوں, دوسری قومیں ہوں, میں ہوں مہدی, میں ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا. ایک آیا تھا غلام محمد, کہنے لگا دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کا نام محمد ہوگا اور میرا نام کیا ہے, محمد. غلام بھی تو لگا ہوا ہے, کوئی بات ایسے دھوکے دینے. اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں, تو ایسے اہم معاملے میں کوئی جھول چھوڑ دے وہ نہیں سکتا. بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ جو شام ہے نا, شام, ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں آج, اور ملک شام اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں تھا وہ بہت بڑا تھا, اس کے لیے بہت جگہ تھی. کئی سارے ملک جو آج موجود ہیں, 3-4 ملک, سب کے سب بہرحال وہ سارا کا سارا عیسائیوں کے قبضے میں پہنچ جائے گا. وہ قبضہ کر لیں گے, اور ادھر حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں سے مظلوم کوئی قوم نہیں ہوگی. ظلم و ستم کا بازار انتہائی درجے میں پہنچ چکا ہوگا. اس وقت ایک شخص ہوگا جس کی ماں بھی اور جس کا باپ بھی دونوں سید ہو گئے. یعنی سید کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ یوں بھی فرما دیا سب سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری بیٹی ہے اس کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی اس کے ماں بھی اور اس کے باپ
دونوں اس کی اولاد ہو. یہاں تک فرما دیا صاف ایک دم. سید میں اور بھی آ سکتے تھے لیکن نہیں کہہ دیا. اور پھر کیا؟ پھر یوں بھی نہیں فرمایا، یہاں تک بھی نہیں رکے، فرما دیا کہ جو نام میرا ہے یعنی محمد احمد، وہ نام اس کا ہوگا، اور جو میرے باپ کا نام ہے عبداللہ، وہ اس کے باپ کا نام. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ نہیں، نام ہی اس کا عبداللہ ہوگا جیسا ہمارے یہاں عبداللہ رکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی دھوکہ دینا چاہے کہ نہیں جی قرآن کے اندر یا پہلی کتابوں کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان نہیں آیا تھا ورنہ لوگ کیوں نہ ایمان لے آتے، نہیں، جھوٹا ہے، کذاب ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا. اور رہی بات یہ کہ پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، شکوک میں کیوں مبتلا ہو جاتے تھے بہت سے لوگ، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے توریت کے اندر تبدیلی ہوئی کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے انجیل کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی، زبور کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی، وہ جگہ بدل دی جا چکی تھی، ان کے اندر تحریف کر دی. آج بھی انجیل کے زبور کے کئی نسخے ہیں اور سب میں الگ الگ ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن قرآن کریم کے اندر آپ چاہے ہندوستان کے اندر ہوں، امریکہ کے اندر پہنچ جائیں، جاپان کے اندر دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائیں، قرآن کریم جو آپ کے یہاں ہے کوئی فرق نہیں، زبر کا نہیں، زیر کا نہیں، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ اس میں لکھ دی گئی، محفوظ کر دی گئی. وہاں شک و شبے کی کوئی گنجائش اس لیے بھی ختم ہو گئی. وہاں تحریف تھی، یہاں تحریف نہیں ہے، یہاں بدلا نہیں گیا، یہاں احادیث مبارکہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. احادیث کے اندر کتنا زبردست اہتمام ہوا. میں بتاؤں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی پڑھتے ہوئے، آج بھی اسی وجہ سے یاد آ جاتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، اور جب چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ادھر گفتگو چل رہی ہوتی ہے، کوئی کہیں کی بات کر رہا ہے، کوئی کہیں کی بات کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث بیان کرنے والا ہے اور پوری کائنات کے اندر اکیلا ہے اور بالکل سچا ہے، اللہ کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے والا اور تقوی کے اندر سب سے بڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور علم کے اندر اتنا کہ ایک حدیث جو کسی کے پاس نہیں ہے، ایک اکیلے اس کے پاس ہے، اس سے جا کے اگر کوئی حدیث سیکھتا ہے، بس ایک عادت ہے اس کے اندر، کمی کیا ہے، چائے کی ٹپری پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سنتا بھی ہے، کرتا نہیں. محدثین نے لکھا کہ اس کی حدیث اگر لی جائے گی تو ضعیف ہوگی، اس کی حدیث پہ یقین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہر طرح کی باتیں سننا پتہ نہیں کیا دماغ میں بیٹھ گئی. اتنی احتیاط کی گئی، اتنی زبردست احتیاط کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث جمع کی گئی. کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس حدیث کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، تبھی اسے صحیح کہا گیا. پھر کوئی اگر شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پھر شیطان ہے. حضرت امام محمد احمد بن عبداللہ، جن کو لوگ جانتے ہیں مہدی کے نام سے، اللہ کی طرف سے ہدایت پائے، یہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، وہاں پر اس شہر میں پیدا ہوں گے. صاف ہے بالکل حدیث کے اندر. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جائیں گے مکۃ المکرمہ، اور مکۃ المکرمہ پہنچیں گے کعبے کے پاس، مقام ابراہیم کے قریب، جو اس وقت کے بڑے بڑے ابدال ہوں گے،
اللہ کے ولی ہوں گے، اس وقت کے بڑے بڑے نامچین علماء ہوں گے، وہ انہیں پہچان لیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان حالات کو سدھارو۔ وہ کہیں گے بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت عمر ان کی کتنی ہوگی؟ 40 سال۔ وہ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بھائی کمزور سا آدمی، آج تک سیاست میں نے قدم نہیں رکھا، ارے مجھے ریوالور پکڑنا نہیں آتا، مجھے تلوار چلانی نہیں آتی، تم اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ کے دے رہے ہو، میرے بس کا نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کبھی مجھے؟ میں نے کبھی مسلح کے اوپر امامت تک نہیں کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم پوری دنیا کی امامت کرو، میرے بس کا نہیں۔ کہیں گے یا تو تم امام بنو گے، ہمارے بیعت قبول کرو گے، ورنہ یہی قتل کر دیے جاؤ گے۔ سوچنا اب مجبوری میں چلو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن پہلے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ایک دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام کی تمام صلاحیتیں انہیں ودیعت کر دیں۔ وہ اعلان نہیں کرتے پھریں گے کہ بھائی میں ہوں مہدی، لوگ انہیں پکڑ کے کہیں گے تو ہے مہدی، اور لوگ نہیں کہیں گے، اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اولیاء ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہیں گے آپ ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نہیں ہوگا کہ کسی کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک ایک آدمی جا رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ مہدی آ چکے ہیں۔ نہیں، سال پورا نہیں گزرے گا، پوری دنیا میں اعلان ہو چکا ہوگا، بلکہ حدیث کے اندر تو یہ اعلان ہوتا ہے، یہ وارد ہوا ہے کہ ایسا ہوگا جس وقت ان کے بارے ان سے خلافت لی جا رہی ہوگی، لی جا چکی ہوگی، اس وقت آسمان سے اعلان ہو جائے گا، اور اس جگہ رہنے والے تمام کے تمام لوگ بڑے واضح الفاظ میں سنیں گے کہ یہ ہے اللہ کا خلیفہ اس زمین کے اوپر۔ شہرت ہو جائے گی ایک سال کے اندر، اور لوگ چوک در چوک۔ اور یہ پتہ بیعت لینے والے شروع میں کتنا ہوں گے؟ 313، تعداد بھی بدل، جتنے بدری تھے اتنے یہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف تعداد، اور پھر تو ذرا سی دیر لگے گی، کچھ ہی دن ہوں گے کہ ان کی فوج بڑھتی چلی جائے گی، شام پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، جگہ جگہ جہاں جائیں گے اللہ فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک دن کیا آئے گا؟ ایک دن وہ آئے گا کہ کم وقت کانا دجال آ جائے گا۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، کانا دجال، ایسا کانا، ایک آنکھ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا انگور کی طرح بالکل سپاٹ اور انگور کی طرح ابھری ہوئی، اور اپنے ظاہر ہونے کے بعد زیادہ دن اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا، صرف 40 دن رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دن اس کے بہت طویل ہوں گے، پہلا دن سال بھر کی برابر، دوسرا دن 1 مہینے کی برابر، تیسرا دن ہفتے کی برابر، اور پھر باقی کے جیسے دن ہوتے ہیں۔ اور وہ ان 40 دنوں کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں نہ پہنچ سکتا ہو۔ اس زمانے میں لوگ سوچتے ہوں گے کیسے پہنچے گا، آج کے زمانے میں کوئی سوچنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک بچے کو کھڑا کر دیا جائے کہ دنیا کے چپے چپے پر تو جانا ہے، 40 دن کے اندر وہ پہنچ کر دکھا دے گا بھائی آدمی۔ بہرحال کانا دجال آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی قوت عطا فرمائے گا، یہ آزمائش ہوگی انسانوں کی، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ اس زمین کے اوپر اس وقت کے بسنے والوں میں اللہ کا ولی کہلائے گا۔ وہ پریشان کرے گا، اتنا پریشان کرے گا کہ آدمی سوچے گا کہ اس سے موت اچھی ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، تو بس وہ اس سے خوش ہو جائے گا اور اس پہ انعامات کی بارش کر دے گا۔ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی جگہ بارش ہونے کے کوئی آثار نہ ہو، بالکل ریگستان ہو، پیڑ پودے تو کیا گھاس بھی کبھی نہ اگ سکتی ہو، اس جگہ اشارہ کر دے گا تو بارش بھی برسے گی، پیڑ پودے تو کیا، وہ گھاس تو کیا، پیڑ پودے اگیں گے، پھل بھی نکل آئیں گے، اتنی اللہ سے دے گا۔
ہم سوچتے تھے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تو کون احمق ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کے بعد بھی اس خبیث کو اپنا معبود کوئی مانے. لیکن ہماری تو دماغ ہماری تو عقل جب چکرا گئی جب ہم نے سنا یہیں کہیں حسین پور کے اندر کی بات ہے یا شاید پہلے کی بات ہے, اسی سائیڈ میں کہیں کوئی موے کا پیڑ نکلا. سنا یہ ہے کہ موے کے پیڑ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بڑھتا بہت تیزی سے. تو ہم نے دیکھا, ہم بارہ کے اندر کا رہنے والا میں, نالے والی مسجد سے لوگ چوک در چوک بھاگے چلے جا رہے ہیں اور وہاں منتیں مانگنے کے. ابھی بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ کیا منت کسی کی پوری ہوئی؟ 3-4 دن لگاتار کہ وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ کرامت ہے, اس لیے وہاں منت مانتے ہیں. مسلمان کا جب یہ حال ہے, خانہ دجال کو واقعاتاً جنہیں کیا کیا لیے پھر رہا ہوگا بھائی, اس کے پاس حربے ہوں گے, دجال دھوکے باز ہوگا. یہ کب کی بات ہوگی؟ جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جب کیا ہوں گے, جب تقریباً 7 سال ان کے ہو چکے ہوں گے خلافت قائم کیے ہوئے. ان کی خلافت کو, ان کی حکومت کو کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال. اس وقت کھانا دجال کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے سیدھی سی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد کے اندر وہ ایک مینار کے اوپر اتریں گے. وہاں پر اتر کر پھر کیا ہوگا؟ دمشق ایک شہر ہے شام کے اندر, اس کے مینار پر اتریں گے. فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا, اقامت کہیں جا چکی ہوگی, اور پھر امام مہدی کہیں گے کہ نماز پڑھائی. وہ بجائے نماز پڑھانے کے یوں کہیں گے کہ نہیں, آپ کے لیے اقامت کہی گئی, آپ کی نماز پڑھائی. یہ تقریباً 7-8 سال گزر چکے ہوں گے, 7 سال تقریباً حضرت امام مہدی کی خلافت. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو آ گئے, ان کی خوشبوئیں دنیا کے اندر پھیلنے لگیں گی, اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشبوئیں وہ کیا نام فضا کے اندر پھیلیں گی, کانا دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اب واپس بیک پلٹ جائے گا. پھر اسے کیا ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مار دیں گے, قتل کر دیں گے. جگہ بھی بتا دیں, مقام لد کے اوپر, وہاں ختم کر دیں گے اسے. اور تقریباً حضرت امام محمد بن عبداللہ جو امام مہدی کے نام سے ہم جانتے ہیں, جن کو تقریباً 48 یا 49 سال ٹوٹل عمر پائیں گے. 7 سال تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے, اور 2-1 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر, اور پھر وصال ہو جائے گا. یعنی دونوں الگ الگ ہیں. اور ہوتا کیا ہے, جو ابھی دجال کذاب آتا ہے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں, مجھے مہدی تسلیم کرو, اور پھر اس کے گڑکے, اس کے چیلے گھومتے ہیں دنیا کے اندر, بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو امام مہدی آ گئے ہیں. اور پھر وہ لوگوں کو دغا دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں دیکھو وضاحت کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے, ذرا اشارہ کر دیا گیا تھا. اور ہمارا نام کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے. جیسے میں کہوں نعوذ باللہ میرا نام محمد عزیر عالم ہے, میرے نام میں محمد تو لگا ہوا ہے, مجھے مان لو. ایسا اس طریقے کے وہ دجل اور کذب بیانی کر کے لوگوں کو بیان کرنے پہ اکساتے ہیں کہ مجھے مہدی مان لو, اور پھر تھوڑے دن کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں عیسیٰ. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی 7-8 سال کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے, کہ نہیں میں ہوں بھائی. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما کر گئے کہ میں کیا ہوں؟ آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جو پیدا ہو چکا ہے وہ تو آئے گا, اس کے بارے میں تو حدیث کے اندر صاف آ گیا ہے, پیدا نہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت چھن نہیں جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ شریعت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تھی، پہلے الگ تھی. اب شریعت کس کی ہوگی؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہوگی. قرآن کے فیصلے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فیصلہ کریں گے، قرآن کے مطابق کریں گے، احادیث کے مطابق کریں گے. اگر وحی بھی آئے گی تو آتی رہے، نبی تو ہے نا، نبوت کا انکار ان کی نہیں ہے. لیکن انکار اس بات کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اب نبی کوئی اور پیدا نہیں ہو. اور چونکہ بھائی دیکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی جو پیدا ہوا آخر ایک دن مرے گا ضرور. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی وفات پا جائیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو روضہ مبارکہ ہے نا، جس کے چاروں جانب دیوار ہوئی ہے اور آج کوئی اس کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا. دروازہ ہے روضے کے اندر، لیکن وہ دروازہ قبر مبارک تک نہیں پہنچاتا، بلکہ ایک دیوار تک ہی جا کے ختم ہو جاتا ہے. قبر مبارک تک جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. ان قبر مبارک کے برابر میں ایک جگہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفنا ہے. اب اگر کوئی دعویٰ کرے، اگر کسی کی بات، آپ آج کل موبائل چل رہا نا، موبائل پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر کیا آپ یہ سوچیں کہ ان کسوٹیوں پر وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 1 نام، نمبر 2 پیدا ہونے کی جگہ، نمبر 3 40 سال کی عمر میں لوگوں کو ان کو پہچاننا، لوگ ان کو پہچانے. کب؟ جب کہ وہ کعبے کے پاس موجود ہوں اور 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور پہچاننے کے بعد چھپ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، فوراً خلافت قائم کر دیں گے، فوراً ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. دن نہیں لگیں گے، چھپی نہیں رہے گی بات ان کسوٹیوں پر. اور ایک بات اور چھوٹی سی، آج کل موبائل کا دور چل رہا ہے، اور موبائل کے اوپر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی ہیں، لیکن زیادہ تر باتیں الٹی سیدھی. اور ہمارا نوجوان کیا دیکھ رہا ہے؟ موبائل میں لگا پڑا. انہیں یہ چاہیے اچھی بات کی آنی چاہیے، میرا اپنا خیال تو یہ ہے. لیکن بہرحال ہمارا نوجوان کیا دیکھ رہا؟ وہ دیکھنے پہ لگا پڑا، جو بھی آ رہا سامنے دیکھ رہا. اور ایسے لوگ بھی ہیں، میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ ماننے والا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ اللہ نہیں. ہاں، ہمارے نوجوان بہت متاثر ہو رہے ہیں. اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کرتے چل رہا، مگر چھوٹی سی ایک بات ہے کہتا چل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1000 پیشین گوئی فرمائی، ایک آدھ نہیں، 1000، کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کام ہوگا، اور ہوا. اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی ہوئے ہیں نجومی جنہیں کہا جاتا ہے، جو بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ کام ہوگا. ان کے تکے ہوتے ہیں، فٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں بھی بیٹھتے. مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں آپ کو، اندرا گاندھی کی گولی ماری گئی تھی. اس کے گولی مارنے سے کئی سال پہلے ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ یہ گولی مری لگے گی اس کی جب مری. فٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں تکے اور غلط. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس دنیا کو بنایا گیا ہے اور اس دنیا کو چلانے والے نے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کس کس طریقے سے چلے. اگر یہ پتہ، یہ لکھا ہوا نہ ہوتا، اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہ ہوتا، تو یہ بتاؤ کیسے کوئی اندازہ لگانے والا کوئی اندازہ لگا سکتا تھا اور صحیح ہو سکتا تھا؟ اور کیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پیشین گوئی فرماتے 100% صحیح. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے، اور جو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے، اس نے پوری کی پوری ترتیب بنا دی ہے، کیسے کیسے چلے گی. پوری مشینری کا حساب کتاب اس کے پاس موجود ہے، لکھا ہوا ہے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ آگے کا اندازہ لگا پا رہے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر آگے کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جائے. اور یہ جو اندازے ہوتے ہیں نا نجومیوں کے، یہ سائنس سے ہٹ کے ہوتے ہیں. اس کا سائنٹیفک کوئی مرتبہ ہی نہیں ہوتا، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشین گوئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے اندر آیا، قرآن کریم ہی کو اللہ کے نبی نے فرما دیا. ایسا ہوا تھا کہ 2 سپر پاور ہوا کرتی تھی، جیسے آج امریکہ ہے اور ایک روس ہے. اسی طریقے سے اس وقت 2 سپر پاور ہوا کرتی تھی. ایک روم ہوا کرتا تھا اور ایک ہوا کرتا تھا ایران. ہوا یہ ہے کہ ایران نے رومیوں کو شکست دے دی، وہ ہار گئے، کچھ جگہ پر ان کے قبضہ کر لیا. قرآن نے کہہ دیا اب تو تھوڑی سی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن وقت آنے والا ہے تھوڑے دنوں میں رومی حملہ کریں گے اور ایران کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں گے. بالکل ویسا کا ویسا ہی ہوا. آئندہ کی بات اگر چل رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی دلائل اتنے ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر بھی، اللہ کی حقانیت کے اوپر بھی، کہ اللہ ہے اور سچا ہے اور چلانے والا ہے، کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے. سب سے بڑا احمق ہے جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا دین اور آخرت پہ غارت کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمانوں کے ساتھ قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے حفاظت کے ساتھ اپنی، کیونکہ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے نا پھر نہیں سمجھ میں آتا کچھ. بس اللہ ہمارے اوپر اپنا ہی رحم فرما دے، اللہ اپنی طرف سے ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اور یاد رکھیں اگر کسی نے حضرت امام مہدی کے سوا کسی اور جھوٹے کو مہدی مان لیا، حضرت عیسیٰ کے سوا کسی اور کو نبی مان لیا یا عیسیٰ مان لیا، تو سمجھ لو اس کا ایمان ختم. ایمان سے کوئی واسطہ اور تعلق اس کا نہیں رہا. جیسے کہ کوئی نبی علیہ السلام کو نبی نہ مانے یا کسی اور کو نبی مان لے جو نبی نہ ہو، اسی طریقے سے یہ والا مسئلہ بھی ہے کہ امام مہدی کے سوا کسی کو نبی امام مہدی مان لے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو عیسیٰ مان لے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.